وهب لنا من لدنك السلام علیکم۔ غربت، بھوک و افلاس، مصیبت میں اللہ کو یاد کرنا تو فطرتی بات ہے کہ تنگ دستی میں اپنے مہربان رب کو یاد نہیں کریں گے تو کس کو یاد کریں گے؟ مگر جب آپ کے پاس منصب، حکومت، دولت، عیش و عشرت کے مواقع میسر ہونے کے باوجود کوئی اپنے اللہ کی خشیت سے گڑ گڑائے تو یہ کمال کی بات ہے۔ اس کی مثالیں تو سابقہ مسلم سلاطین میں ملتی ہیں، مگر دور حاضر میں جب دنیا مادیت سے اتنی متاثر ہو چکی ہے کہ حکمران تو کیا کہ عام انسان بھی اللہ کو بھول بیٹھا ہے، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ مگر موجودہ دور کے حکمران ایک دو کے علاوہ کوئی سورۃ الاخلاص سے بھی واقف نہیں۔ وہاں ایک انوکھا سا واقعہ ہوا۔ کویت کا ولی عہد مشعل الاحمد کویتی مجلس عامہ سے تلاوت کرتے ہوئے خشیت الہی سے اتنے گڑ گڑائے کہ اپنی تقریر بھی پوری نہ کر سکے، جس پہ پارلیمنٹ کے تمام اراکین کھڑے ہوئے اور ان کو داد دی۔ اب اس آیت قرآن کریم میں ایسا کیا ہے کہ ان پہ اتنی رقت طاری ہوئی؟ اس آیت میں دعا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو کجی میں نہ ڈال، ہمارے دلوں کو نہ پھیر، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، یعنی اللہ تو نے ہمیں ہدایت جو دی ہے اس سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا کر، انک انت الوہاب، بے شک تو بہترین دینے والا ہے۔ خير الجزاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔